الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادبی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ مدنی قاعدہ اور نورانی قاعدہ کا سبق نمبر 13 یعنی لیسن نمبر 13 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حروف لین۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حروف لین کیا ہوتے ہیں۔ ایسے حروف یا ایسے الفاظ جن کی ادائیگی نرمی سے ہوتی ہے ان کو ہم حروف لین کہتے ہیں۔ حروف لین دو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 واو اور نمبر 2 یا۔ ان کو ہم واو لین اور یا لین بھی کہہ سکتے ہیں۔ حروف لین دو قسم کے ہوتے ہیں، واو اور یا۔ ان کی ادائیگی سے جیسا کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ نرمی سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں، اس لیے حروف لین ایسے الفاظ یا ایسے حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف لین۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حروف لین کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے حرکت کے ساتھ۔ اور حروف لین کی ایک اور بڑی نشانی ہے، اس سے پہلے صرف زبر ہوگی، یعنی اگر واو سے پہلے زبر ہوگی تو واو لین ہوگا، یا سے پہلے زبر ہوگی تو یا لین ہوگا۔ تو آج ہم واو اور یا کو پڑھیں گے، یعنی حروف لین کو پڑھیں گے۔ تو آئیے قاعدہ پہ دیکھتے ہیں کہ حروف لین کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے جی با زبر واو باؤ۔ یہ ایسے الفاظ ہیں، نہ تو ان کو ہم زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے اور نہ ہی ان میں جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ جیسے با زبر واو باؤ، ان کو ایسے بھی ہم نے نہیں پڑھنا، اور با زبر واو باؤ ان کو ایسے بھی نہیں پڑھنا، یعنی ان کو جھٹکا بھی نہیں دینا اور ان کو لمبا کر کے بھی نہیں ہم نے پڑھنا۔ تو درمیانہ یعنی درمیانہ سا ان کو لمبا کرنا ہے، جھٹکا نہیں دینا، تھوڑا سا بس با زبر واو باؤ اتنا، اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں کھینچیں گے۔ اس طرح یہ حروف مدہ میں آ جائے گا، تو اس لیے ان کو نہ زیادہ لمبا کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق نمبر 13۔ با زبر واو باؤ با زبر یا بائی تا زبر واو تاؤ تا زبر یا تائی ثا زبر واو ثاؤ ثا زبر یا ثائی۔ اس میں آپ نے ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ لفظوں کی جو ادائیگی ہے، جو لفظ کو ادا کرنے کا طریقہ ہے، وہ بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے ہم نے حروف تہجی میں یا حروف مفردات میں لفظوں کو پڑھا تھا، یعنی لفظ کو ہم نے لفظ کی ادائیگی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اس میں اس کو جلدی سے آپ نے ادا نہیں کرنا، اس طرح جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جو ہم نے حروف مفردات میں پڑھا تھا، اس میں چونکہ ایک لفظ کو ہم نے پڑھنا ہے تو ایک لفظ کی ادائیگی ہم نے پوری کرنی ہے۔ مثلا با ہے، اس کو ہم نے پورا پڑھنا ہے با، اس کے بعد اس پہ جو حرکت ہوگی اس کو ہم نے پڑھنا ہے با زبر واو باؤ۔ اس کو ہم نے ایسے نہیں پڑھنا با زبر واو باؤ
یہ بالکل غلط طریقہ ہے. لفظوں کی ادائیگی آپ نے پوری کرنی ہے، جیسے تجوید کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. تو اگلا لفظ ہم پڑھتے ہیں جی، جیم زبر واو جاؤ، جیم زبر یا جائی، ح زبر واو حاؤ، ح زبر یا حی، خا زبر واو خاؤ، خا زبر یا خائی. اس میں ایک اور چیز، یہ جو بلو کلر والے الفاظ ہیں یہ حروف مستعلیہ ہیں. یعنی حروف مستعلیہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ حروف مستعلیہ ایسے الفاظ جو ہر حال میں ہم نے ان کو موٹا پڑھنا ہے، ان کو منہ کھول کے پڑھنا ہے. یہ تھوڑے سے لاؤڈ ساؤنڈ والے الفاظ ہوتے ہیں، ان کی عام الفاظ کے مقابلے میں ادائیگی جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. تو یہ بلو کلر میں حروف مستعلیہ جو ہیں وہ سارے بلو کلر میں ہوں گے. حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کو ہم نے تجوید میں اس کا کمبینیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. پچھلے جو لیسن ہیں ان میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. ایک مرتبہ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے. اس کا میں لنک بھی شیئر کر دوں گا تاکہ آپ اس میں، اگر آپ نے حروف مستعلیہ والی کلاس نہیں دیکھی تو آپ اس میں دیکھ لیجئے. خص ضغط قز، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف اور ظا، یہ 7 الفاظ جو ہیں یہ حروف مستعلیہ ہیں. تو یہ بلو کلر میں جو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، نورانی کا مدنی قاعدہ یا نورانی قاعدہ کہہ لیں، اس میں جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ جو ہیں حروف مستعلیہ ہیں. تو ہم پڑھتے ہیں جی، خا زبر واو خاؤ، خا زبر یا خائی، دال زبر واو داؤ، دال زبر یا دائی، ذال زبر واو ذو، ذال زبر یا ذائی، را زبر واو راو، را زبر یا رائی، زا زبر واو زو، زا زبر یا زائی، سین زبر واو ساو، سین زبر یا سائی، شین زبر واو شو، شین زبر یا شئی، صاد زبر واو صو، صاد زبر یا صی، ضاد زبر واو ضو، ضاد زبر یا ضی، طا زبر واو طو، طا زبر یا طی، ظا زبر واو ظو، ظا زبر یا ظی، عین زبر واو عو، عین زبر یا عی، غین زبر واو غو، غین زبر یا غی، فا زبر واو فو، فا زبر یا فی، قاف زبر واو قو، قاف زبر یا قی، کاف زبر
واو کو کاف زبر یا کئی لام زبر واو لو لام زبر یا لائی میم زبر واو مو میم زبر یا مئی نون زبر واو نو نون زبر یا نئی واو زبر واو 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 زبر یا وئی ہا زبر واو ہو ہا زبر یا ہئی حمزہ زبر واو او حمزہ زبر یا ای یا زبر واو یو یا زبر یا یائی. جی تو آج کا ہمارا جو سبق تھا سبق نمبر 13 وہ مکمل ہو چکا ہے. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آئے گی، اور اگر سمجھ آپ کو نہیں آتی، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے، تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سی چیز سمجھ نہیں آئی، یا اس کو میں کیسے مزید آپ کو بہتر کر کے سمجھا سکتا ہوں. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے ٹیچر فیضان کو اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.